عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ان عبادتوں کا فائدہ ہوگا تو مجھے ہوگا اور آپ کو ہوگا۔ تو یہ جمعہ کا موقع جب بھی آتا ہے تو بندے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندے، اپنے رب سے تو اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ دنیا میں آج جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کے پیدا ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اگر بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا، مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ معزز حاضرین، جمعہ میں کھڑے ہونے، دیکھتے ہیں آپ جمعہ کی یہ گھڑی جیسے ہی 12:30 بجے اذان ہوئی، نماز کے موقع تک سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ کیا یہ مزہ ہفتے کو ملے گا؟ کیا یہ مزہ اتوار کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن کائنات میں بڑی رونق آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دن میں جو ہے کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں کرتا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی رونق آتی ہے، ایسی بہار رہتی ہے جمعہ کی اس گھڑی میں، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ جمعہ کی فضیلت کو پہچان لے گا وہ کبھی زندگی میں جمعہ کو ناغہ نہیں کرے گا۔ جس نے جمعہ کی حقیقت کو نہیں پہچانا، معزز حاضرین، آج امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ جمعہ کو ویسے منا رہی ہے جیسے کرسچن اتوار کو منا رہے ہیں۔ آج امت یہی کر رہی ہے۔ جمعہ کا ایسا موقع نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے عبادت کے دنوں کو جسمانی حد تک وہ یہ کرتے ہیں، چرچ کو جاتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، خود یہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے تو اپنی روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم جمعہ کے دن نہاتے ہیں، خوشبو لگا کر اول وقت میں آتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جمعہ کے دن پہلے آنے والا اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے غسل کیا اور بہت جلدی مسجد میں آیا، اور ایک لفظ کو آپ غور سے سنو، جمعہ کے دن امام کے قریب میں آیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن آتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، جمعہ کے دن آؤ، پہلے اس میں آؤ تو امام کے قریب آؤ۔ امام کے قریب آنے میں کیا فضیلت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایا، غسل کیا، اچھی خوشبو لگایا، اچھے کپڑے پہنا، امام کے قریب میں آیا، خاموش رہا، حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا بھی کچھ بولے تو دوسروں کو خاموش کرانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر جو ہے خود جمعہ کے لیے اذان ہو گئی، خطیب ممبر پر چڑھ گیا، اگر آپ نے اشارے سے بھی کسی کو کچھ کہا تو سمجھو جمعہ کا پورا ثواب باطل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے لیے خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے، کبھی ساؤنڈ برابر کر رہے ہیں، کبھی پانی ادھر، مؤذن سب پریشان ادھر سے۔ یہ سمجھو ایک طرف تو جمعہ کی فضیلت گئی، دوسری طرف جو ہے خطیب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ خطیب کھڑے ہو کر پورے ہفتے بھر کی تیاری پر خطبہ دے رہے ہیں، آپ اس کو غور سے نہیں سن رہے ہیں، پانی کے موٹر آن کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ امام کے قریب ہوا، ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت۔ اگر آپ آ گئے وقت سے پہلے کیا ہوگا؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب کون سا مذہب دے گا؟ اس مذہب کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ، یہ حدیث کی، یہ جمعہ کی فضیلت والی حدیثیں کہاں چلے گئیں، کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ علامہ البانی تو کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں، جمعہ کی فضیلت پر میں نے کئی حدیثیں دیکھی لیکن اس سے زیادہ فضیلت والی میں نے حدیث کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ معزز حاضرین، جلدی آنا چاہیے، امام کے قریب آنا چاہیے اور پہلی صفوں میں آنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر آپ جتنا جو ہے اندر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے منافقین؟ آتے پہلے دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا مزہ کیسے اڑاتے؟ اللہ کے نبی خطبہ دیتے رہتے، ایک ایک منافق نکل کر چلا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرا ہوگا اگر میں خطبہ دیتے رہوں، اگر بیچ میں کوئی اٹھ کر چلے جائے تو پوری مجلس پر، خطیب پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دیر سے آنا، بیزار سے بیٹھنا اور آنکھ بند کر لینا، سو جانا، جیسے ہی نماز سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ سب منافقین کی نشانیاں۔ جاگتے رہو خطبے کے وقت، کسی کو سونا بھی نہیں چاہیے۔
کچھ لوگ دیکھتے ہیں بالکل فین کی جگہ تلاش کرتے ہیں، بالکل فین کے نیچے بیٹھتے فوراً سو جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کا موقع کوئی لوری نہیں ہے۔ امام عالم ہفتے بھر کی تیاری کر کے کتابوں کو الٹ کے کھنگال کے آپ کے سامنے لا کر جو ہے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھو میرے پاس لکھی ہوئی جتنی چیزیں ہیں 200 کتابوں سے ہم نے تیاری کی، آپ 200 کتابوں کو پڑھنے سے الحمدللہ جو ہے دور ہو گئے۔ اب پورا خلاصہ مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ معزز حاضرین، یہ جمعہ کی جو فضیلت یاد کرتے ہیں، یہ جمعہ کیوں آتا ہے زندگی ہفتے بھر میں ایک مرتبہ؟ اہل علم نے کہا نہانا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں نے جو کیا تو صرف سنت پر عمل کر دیا، طبی اعتبار سے بھی لوگوں نے اس کا اثر لیا ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ڈاکٹروں نے کہا ہفتے میں ایک مرتبہ جو جمعہ آتا ہے نا، ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہماری روح پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ اثر اگر ہم نے قبول کر لیا تو سمجھو آنے والے جمعہ تک ٹینشن دور، آنے والے جمعہ تک ٹینشن دور۔ آج امت جمعہ کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کر رہی ہے، اس کی زندگیوں میں ٹینشن نہیں تو کیا آئے گا؟ آج اب دیکھو ٹینشن، پرانے زمانے میں تو ٹینشن نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اتنا ٹینشن ہے ہماری زندگیوں میں، باپ بیٹے کے درمیان میں، بہو اور ساسوں کے درمیان ٹینشن، ہماری زندگی کے لوگ میں ٹینشن آ چکا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ٹینشن سے، دکھ سے، درد سے اگر آپ مکمل طور پر پے کرنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر یہ کرو۔ معزز حاضرین، جمعہ کا ثواب بہت ہے، لہٰذا یاد رکھو ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی ہمارے رشتہ دار کی شادی کا رقعہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم فون میں ریمائنڈر رکھتے ہیں فلاں دن شادی کو جانا ہے، فلاں ولیمہ ہے۔ یہ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، قرآن میں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، لہذا ہم اپنے خاندان کی شادی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں لیکن جمعہ کے لیے پلاننگ نہیں کرتے۔ کتنے ایسے مسلمان ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جہاں جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے لوگ اللہ کی خاطر اگر اپنا بزنس چھوڑ دیں گے، اپنا جاب چھوڑ دیں گے، جمعہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ڈبل تنخواہ کی جگہ ان کو دلائے گا۔ ایسے توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، جمعہ جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہمیں اور ایک چیز یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ کیا ہے ہمارا حال؟ قرآن کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے قوم میں ہم دیکھتے ہیں دادا نانا کی عمر کو پہنچ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پورے بال سفید ہو چکے، دادا نانا پردادا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بچپن میں ماں نے، دادا نے، کسی نے 10 سورتیں سکھائی، اسی پر پوری زندگی گزر گئی۔ بتاؤ اگر ہم سورہ کہف کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکے تو جمعہ کے دن فضیلت کو کیا پائیں گے آپ؟ جمعہ کے دن فضیلت کیا پائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کو پڑھے گا جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو ایک نور دے گا۔ وہ نور کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں نور کا مطلب اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ دل کے روشن ہونے کا مطلب کیا؟ آپ جمعہ کے حق کو ادا کرو، سورہ کہف کو پڑھو، آئندہ جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی توفیق دے گا آپ کو۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی بعض نے کہا نور کا مطلب اس کے دل میں گناہوں کی جو تاریکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا۔ بعض نے علماء نے کہا قیامت کے دن پل صراط پر سے گزریں گے، اور قیامت کی مراحلوں میں ایک مرحلہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک آدمی گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہاں جہاں تک حد نگاہ تک تاریکی رہے گی وہاں تھوڑی تھوڑی روشنی کو ترس جاؤ گے۔ اگر اس قیامت کے ہولناکیوں میں اگر آپ روشنی چاہتے ہیں، جمعہ کے دن پہلے وقت میں آؤ، سورہ کہف کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ کو نور دے گا۔ جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے مومن جہاں بھی چلیں گے دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، سامنے پیچھے ہر جگہ نور ہی نور، روشنی ہی رہے گی ان کو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا بندہ جہاں تک وضو کرتا ہے اس کے عادت چمکتے رہیں گے قیامت کے دن۔ جب مومنوں کو دیکھیں گے ان کے ایمان کی روشنی، کبھی نماز کی روشنی، سورہ کہف کی روشنی آگے ادھر ادھر گھوم رہی ہے تو منافقین کہیں گے ذرا روشنی ہم کو بھی دو نا، تو مومن کہیں گے پیچھے جا کر دیکھو ملتا ہے یا نہیں۔ منافقین کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں تھا، وہاں نور کو ترس جائیں گے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط پر جانے سے پہلے قدم پر اگر ہمیں نور ہونا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، یہ سورہ کہف کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن کو گویا سمندر کو کوزے میں بھر دیے کہ مترادف ہے۔ سورہ کہف کو معمولی مت سمجھو، یہ بڑی انقلابی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا تھا، اس سورت کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرو، اس سورت کی آخری 10 آیتوں کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ دیکھو، دجال کے فتنے سے اگر تمہاری کوئی سورت حفاظت کر سکتی ہے تو وہ سورہ کہف ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن سورہ کہف میں خود جھانک کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کتنے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ کبھی مال کے فتنے کا تذکرہ کیا، کبھی علم کے فتنے کا تذکرہ کیا، کبھی بادشاہت کے فتنے کا تذکرہ کیا، کبھی یأجوج مأجوج کے فتنے کا تذکرہ کیا۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ معزز حاضرین، یہ سورہ کہف جس کا معنی غار کا آتا ہے، نوجوانوں کو پیغام دیتی ہے یہ سورت۔ کیا پیغام دیتی ہے یہ سورت؟ 7 نوجوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، جبکہ اس ماحول میں عیسائی بادشاہ تھا، وہاں پورے لوگ عیسائی تھے، کرسچن تھے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کرنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی۔ معزز حاضرین، جمعہ کا اور ایک پیغام ہے، وہ کیا؟ یہ جب بھی جمعہ آتا ہے ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جمعہ کا دن، یہ ہمیں جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دیکھو، ہم سورہ اعلیٰ بھی سنیں، سورہ غاشیہ بھی سنیں، ہم نے جو ہے سورہ جمعہ بھی سنی، اور اسی طریقے سے ہم نے سورہ منافقین بھی سنی۔ اور جمعہ کے دن فجر میں 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک تو سورہ سجدہ، دوسرا سورۃ الدہر۔ یہ 6 سورتوں میں مضامین کیا بیان کیے گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نمازوں میں ان سورتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟ محض ان تمام سورتوں کو پڑھ کر آخرت کو یاد دلانا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں آپ نے وہ آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ اعلیٰ میں بیان کیا گیا آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوری غاشیہ کی صورت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ملے گا، سب کیا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے، اے یہودیو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تم کو پا کر ہی رہے گی۔ سورہ جمعہ میں یہ موت کا ذکر کر کے امت کو پیغام دیا گیا، ہر جمعہ کو مسجد میں آؤ تو موت کو یاد کرو اپنی۔ اور اسی طریقے سے سورہ منافقین میں کہا گیا، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں ٹالتا۔ اور معزز حاضرین، دیکھو، عید کے موقع پر اتنا بڑا مجمع 4000 5000 کا، جمعہ کے موقع پر یہ جو بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مسجد میں ہم کو جمع فرمایا، یہ اس کے لیے آسان ہے، محشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کو جمع کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ جمعہ کے اس مجمع کو دیکھ کر محشر کے میدان کو یاد کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے ہی بچائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعرات کے دن شام میں مغرب کے بعد یا جمعہ کے دن مغرب کے سورج کے غروب تک اگر مرتا ہے، فرائض کی پابندی کر کے مرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کے دن موت کی وجہ سے عذاب قبر سے بچائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے، انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن کائنات کی ہر مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں کیا فرمایا؟ جیسے ہی جمعہ کے دن صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر مخلوق کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو کیا کبھی ہم نے جمعہ کے اس مجمع کو دیکھ کر قیامت کبھی ہم نے یاد کیا؟ کیا قیامت کی یاد کبھی آئی؟ فکر آخرت کبھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی؟ معزز حاضرین،
ساری مخلوق ڈرتی رہتی ہے. جمعہ کے دن عجیب قسم کا خوف رہتا ہے, کائنات میں رونق, کشش, ایک طرح کی حیبت بھی رہتی. جمعہ کے دن اگر آپ دیکھیں گے یہ خوف کا ماحول طاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن یہ ماحول طاری کر کے بتاتا ہے, لوگوں اپنی دنیاوی محبتوں میں گرفتار مت ہو جاؤ, ہفتے میں ایک مرتبہ قیامت کو یاد کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرو. معزز حاضرین, یہ جمعہ کے دن اور ایک پیغام ہمیں دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام. نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں, لیکن ہوا کیا, اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے, ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا. نعوذ باللہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. دعا کریں آپ, اجتماعی دعا کی اگر آپ قائل نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں. بڑی اچھی بات کہی ایک عربی شاعر نے, آدم کے بیٹے سے اگر پوچھے تو آدم کے بیٹے سے اگر آپ پوچھیں گے وہ غصہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنے پر غصہ ہوگا. لہذا جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب سے مانگنے کا دن ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اس وقت میں بندہ جو پوچھتا ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. کون سا مبارک وقت ہے, یہ آفر کون سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ ممبر پر خطیب چڑھا, اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک یہ وقت ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تھوڑا گیپ دیتا ہے, جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے وقت ہے. یہ دونوں وقتوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ نے کیسے آفر دیا ہمیں, ہر رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے, اور ہفتے میں ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا ہے. معزز حاضرین, جمعہ کے دن یہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کا سلف کیسے اہتمام کرتے تھے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ, جمعہ کا دن جب بھی آتا عصر کی نماز پڑھ کے قبلہ رو ہو جاتے, کسی سے بات نہیں کرتے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, مکمل طور پر کسی سے بات نہیں کر کے دعاؤں میں لگ جاتے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے کبار تابعین میں سے وہ کہتے ہیں میرے پاس جمعہ نفل حج سے بھی زیادہ اہم ہے, میرے پاس جمعہ کا دن نفل حج سے بھی زیادہ اہم ہے. ہمارے اس معاشرے میں کتنے حج کرنے والے, کتنے عمرے کرنے والے, کیا ان لوگوں کے پاس جمعہ کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے مفضل ابن فضالہ رحمہ اللہ جب بھی جمعہ کا دن آتا تو کسی سے بات نہیں کرتے, فوراً نماز جو ہے مکمل طور پر دعائیں کرتے. تو ہفتے بھر میں ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو یاد کریں. جیسے ہمارے گھروں میں اگر سودا ختم ہوتا ہے تو عورت یا مرد مکمل طور پر لسٹ بناتی ہے, یہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی کے لیے ہے, اخروی زندگی کے لیے. آپ کو کون سی نعمت چاہیے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اور یہ بات یاد رکھو, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی اہمیت ہی نہیں بلکہ جمعہ کے دن نماز فجر کی بھی اہمیت ہے. ایک حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے, اس میں قیامت کا ذکر, دوسرے رکعت میں بھی سورۃ دہر پڑھ کے قیامت کی یاد کراتے تھے. معزز حاضرین, خطبہ کے آخری میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج جمعہ کے ساتھ امت کیا رویہ اپنا رہی ہے, یہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. معزز حاضرین, سب سے پہلی بات یہ ہے آج امت نے جمعہ کو یکسر بھلا دیا ہے. جمعہ کی ہمارے زندگی میں کوئی اہمیت نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب بھی جمعہ آتا ہے اپنی روحانی تربیت سے زیادہ ہم اپنی جسمانی تربیت پر زور دیتے ہیں. جمعہ کا موقع کیسا آتا ہے, پہلے گوشت پکانا, اس کے بعد میٹھا کھانا اور اس کے بعد پان کھانا, یہ ہمارا جمعہ گزارنے کا طریقہ ہے. پوری مخلوق آخرت کے ڈر سے جو ہے کانپتی رہتی ہے. ہم بریانی کھائیں نعوذ باللہ, اچھا کھاؤ اچھا پیو کوئی بات نہیں, لیکن اس دن اگر آپ نے روحانی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو یاد رکھو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لہذا معلوم ہوا جمعہ کا یہ موقع ہماری جو ہے جسمانی تربیت کے لیے نہیں, ہماری روح ہمارے دل کی تربیت کے لیے مکمل طور پر آیا ہے. دوسری بات, جمعہ کے ساتھ امت کا جو رویہ ہے وہ یہ غفلت کا رویہ. آج آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی خطبہ ختم ہونے کے قریب آتا ہے لوگ آتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 رکعت ملتی ہے, کسی کو 2 رکعت ملتی ہے. ایسے لوگوں کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. اور یہ بات یاد رکھو آپ, اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر پر خطیب چڑھنے سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اذان سے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جتنے لوگ آئے ان تمام لوگوں کی انٹری ہو جائے گی. اس کے بعد
فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ممبر پر چڑھا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، فرشتوں کا دفتر بند، آپ کی انٹری نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ جمعہ کے ثواب سے نعوذ باللہ محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، جمعہ کا خطبہ صرف آپ نہیں سنتے بلکہ فرشتے بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دفتروں کو بند کر کے فرشتے ذکر کی محفل میں جو ہے خطبے کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ غفلت کی زندگی مت گزارو، ہر جمعہ کو اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر پڑھو۔ کسے معلوم کہ اگلی جمعہ پڑھنے سے پہلے آپ کی موت آ جائے گی، لہذا اس سے مکمل طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، جمعہ کے ساتھ امت نے جو رویہ اپنایا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا خطبہ دینے والا، دہقانی زبان بولنے والا آیا تو لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بھی عالم اگر آپ کے سامنے آ کر کہے، اس کی بات کو نیت، اس عمل کی نیت سے سنو، کسی بھی عالم کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک عالم کو بولنے کا اپنا انداز دیتا ہے، لہذا ایک کو چڑھانا، دوسرے کو اتارنا، جہاں خطبہ اچھا ہوتا ہے وہاں چلے جانا، جہاں خطبہ اچھا نہیں ہوتا وہاں نہیں جانا، یہ سب غلط ہے۔ آپ علماء کو مت بانٹو، علماء کی قدر کرو۔ ہماری جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ہماری جماعت میں علماء اتھارٹی ہیں اور مکمل طور پر علماء کی عزت کرتے ہیں، لہذا جو بھی خطبہ دے صرف لذت سما باخر رہے۔ کیا خطبہ دیا مولوی صاحب نے، لیکن کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر ہم نے کبھی جس پر عمل نہیں کیا تو خطبہ سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور جمعہ کے آداب میں اور ایک بات، امت جو رویہ اپنا رہی ہے وہ یہ، جمعہ کے آداب کا خیال نہ کرنا، دیر سے آنا، باتیں کرتے رہنا، مائک کا ساؤنڈ بڑھانا، پانی کے موٹر ڈالنا، حافظیں بچھانا، یہ سب کرنے کے کب کام؟ یہ سب کرنے کے صبح سے لے کر کام کرو۔ مؤذن جو ہوتا ہے صبح سے کام کرو، یہ اس وقت کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد ایک کن قریبی اگر آپ نے ادھر سے ادھر رکھی تو جمعہ کا پورا ثواب باطل ہو جائے گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کبھی چندے والا آتا ہے مسجد کے ذمہ دار سے، خطبہ شروع ہونے کے بعد یہ بات کرتا ہے، مسجد کے ذمہ دار کا پورا خطبہ بھی گیا اور اس کا پورا خطبہ جمعہ چلا گیا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھو معزز حاضرین۔ اور اسی طریقے سے جمعہ میں نماز کے بعد کثرت سے اعلان کرنا، یہ بھی علماء نے اس کو بھی کا تشویش ہوتی ہے۔ اعلان کرو آپ، لیکن یہاں جلسہ وہاں جلسہ، اتنا لمبا اعلان کریں گے۔ جمعہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر رونے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے مکمل طور پر جو ہے مصلیوں کو موقع دیا جائے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، جمعہ کے موقع پر جو غفلت ہو رہی ہے وہ یہ، ہم جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جمعرات کی شام میں کوئی غسل کر لیتے ہیں۔ جمعہ کو غسل کرو، بہتر ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں مسواک پر عمل نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں آپ، خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے جمعہ کے دن بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوشبو کا جو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ٹینشن کو دور کرتا ہے، ہمارے جتنے فکرے ہیں، جتنے جھمیلے ہیں، یہ عطر ہم تمام کو جو ہے جھمیلوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن آتے ہوئے اپنے تجارت کو بند کر کے آؤ، اب جب بند کرو۔ یاد رکھو، جمعہ کے دن اگر آپ کی دکان ہے 10 بجے 11 بجے ہی بند کر دو، تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ اگر آپ 12 بجے دکان بند کرتے ہیں تو شیطان آ کر بولے گا دکان کھلا رکھو، وہ حساب کرو، یہ حساب کرو۔ جسمانی طور پر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کا پورا دل جو ہے دکان میں لگا ہوا ہے، تو پوری چیزوں کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ اور آپ مسجد میں آتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ رب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پوری پلاننگ کرتے رہو گے، رب کی رحمتیں کہاں ملیں گی تمہیں؟ اور مسجد سے جاتے ہوئے آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، پروردگار میں تیرے اس گھر میں تیرے فضل کو پانے کے لیے آیا تھا، میں تیرے فضل کو پانے کے لیے آیا تھا، اب میں تیرے مسجد سے باہر جا رہا ہوں نا، تو مجھے اپنے فضل سے نواز دے۔ کیا مطلب فضل سے؟ جمعہ کا ثواب، پورا ثواب اور بہترین تجارت۔ اگر آپ نے اللہ کی خاطر اپنی تجارت بند کر کے آئے، اللہ تعالیٰ جمعہ کے بعد 5 بجے سے رات تک اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ تصور بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل طور پر یہ کریں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے جمعہ کے دن عورتوں کے لیے انتظام نہ کرنا، یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں شاپنگ مالوں میں جاتی ہیں، درگاہوں پر حاضری دیتی ہیں، آستانوں میں جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں عورت مسجد میں آتی تو فتنہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ہم نے عورتوں کو مسجد سے دور کیا تو یہ دور کرنا اتنا بڑا نقصان ہوا، ان کے گود دین سے خالی ہو گئے۔
جمعہ کے دن آتے تھے. عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت تھی حارثہ بنت نعمان رضی اللہ عنہا. جمعہ کے دن اللہ کے نبی کی زبانی پورا خواب سن کر اس عورت نے یاد کر لیا تھا. آج ہم نے عورتوں کو مسجد سے دور کیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گودوں کو دین سے دور کر دیا. اپنی عورتوں کو مسجد میں لے آؤ, وہ بیان سنیں, ان کی زندگی میں دین آئے گا, ان کے بچوں میں بھی دین آئے گا, مکمل طور پر گھروں میں برکتیں آ جائیں گی. اور یہ بات یاد رکھیے, آپ جمعہ کے دن اگر آپ پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے آنا ہوگا. لاسٹ میں آ کر کھاندے کو پھاند کے جانا یہ گناہ کبیرہ ہے, اسلام نے منع کیا. اگر آپ پہلے آنا چاہتے ہیں تو پہلے آؤ, دیر سے آ کر سامنے آنے کی کوشش کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دیکھا وہ اسے کر رہے تھے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, نماز کے بعد غیر ضروری باتوں میں لگ جانا. ہم لوگ دیکھتے ہیں جمعہ کا ایک دن موقع ہوتا ہے, ہفتے بھر میں ملاقات ہوتی ہے, دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بات رکھو, جمعہ کا موقع آتا ہے صرف اللہ کی محبت کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, آخرت کو تیار کرنے جمع ہوئے ہیں, فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. یہ دن ہمارا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. سورہ کہف کی تلاوت کرو, کیا کیا اللہ سے مانگنا ہے پورا سوچ کر آؤ, باہر سے مسجد میں بیٹھو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر مانگو. معزز حاضرین, آخری میں بات یہ ہے کہ جمعہ کا یہ موقع ہماری جو ہے روحانی تربیت کے لیے آیا ہے. بہرحال خطبہ اپنے جو ہے معمول سے تھوڑا آگے بڑھا, لیکن ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا موقع ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں بلکہ روحانی تربیت کے لیے آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جمعہ کی فضیلت بیان کی ہے, امت اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں, یہاں محلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں اذان سے پہلے انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر آئیں گے, اور اپنی روحانی تربیت کی مکمل طور پر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جمعہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. اس وقت میں بھی مکمل طور پر اپنے ساری چیزوں کو چھوڑو, اپنی دکان میں بیٹھے رہو, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو. آپ دعا کہیں بھی کر سکتے ہیں, مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو بہت بہتر ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کو پانے والا ہم ہی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جیسے جمعہ کی فضیلتوں کو سمجھتے تھے, انہی کے نقش قدم پر چل کر ہمیں جمعہ کی فضیلتوں کو ہمیں جاننے والا بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.